اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں آج ایک نئی ویڈیو اور نیا پیغام لے کے آیا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ مجھے بہت زیادہ بھائیوں نے اور بہت زیادہ بہنوں نے یہ میسج کے ذریعے سے پوچھا ہے کہ بچے کی پیدائش میں وقفہ ڈالنے کا قدرتی عمل اور قدرتی طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو اگر ہم بستری کے لیے یوز کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ بچہ پیدا نہ ہو۔ تو آج اسی کی روشنی میں آپ کو یہ چیز سارا میتھڈ بتاؤں گا۔ آپ تمام بہنوں سے جو اس وقت میرے جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور ان سب سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، ہمیں جو ہے حدیث اس درود شریف کی نسبت سے ہمیں جو بھی معاملہ ہے وہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن و سنت کے لحاظ سے ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون سے دو میتھڈ ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور کون سے قدرتی طریقہ ہے۔ سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے اس کو رینڈم میتھڈ کہا جاتا ہے۔ اس میتھڈ میں آپ اپنی بیوی سے ان ایام میں اپنی بیوی سے دور رہ سکتے ہیں جن میں 100% امکان ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے تو اس کے بعد بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایام کیسے ہیں اور کس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے، کیسے آپ پتہ لگا سکتے ہیں، کیسے آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ کون سے ایام ہیں اگر ہم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں تو بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ وہ ایام ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، جب آپ کی بیوی ٹائم پیریڈ ہو جاتا ہے۔ ٹائم پیریڈ ہونے کے بعد جو پہلے 7 دن ہوتے ہیں، مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو عورت ہے اس کو ٹائم پیریڈ ہو چکا ہے۔ ٹائم پیریڈ ہونے کے بعد اس کے بعد جو دن آتے ہیں، 7 ڈیز کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ان 7 ڈیز کے ٹائم پیریڈ میں اگر آپ ہم بستری کریں گے تو ان ڈیز میں 100% امکان ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا اور حمل نہیں ٹھہرے گا۔ ان دنوں کے بعد یہ جو دن ہوتے ہیں 7 دن، ان دنوں کے بعد آگے جو 10 دن ہوتے ہیں، اگر آپ ان 10 دنوں میں ہم بستری کریں گے تو 100% امکان ہے کہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی ہمیں اسی چیز کا مشورہ دیتا ہے کہ جن لوگوں کے بچے کی پیدائش نہیں ہو پاتی، مطلب ایک عورت ہے اور انہیں اولاد نہیں ہو رہی، جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر خود بھی انہیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ ان ایام میں، مطلب جب آپ کا ٹائم پیریڈ کے بعد 10واں دن ہوتا ہے، 7 دنوں کے بعد مطلب 7ویں دن سے لے کر کے آپ 20ویں دن تک، یہ وہ ایام ہوتے ہیں اگر آپ ان میں ہم بستری کریں گے تو 100% یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی اولاد پیدا ہو جائے۔ یہاں پہ یہ ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، اس میتھڈ میں آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑے گی ہم بستری کرتے ہوئے کہ کون سے وہ ایام ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے وہ ٹائم جو ہے وہ گنتی کرنا ہے، اور کون سے وہ ایام ہوتے ہیں جب بیوی جو ہے وہ اس کے ٹائم پیریڈ کے جو 7 دن ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ اس میں آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے، آپ اپنی وائف سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، پوچھنے کے بعد آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں اگر آپ ہم بستری کریں گے تو 80% امکان ہے کہ اس میں آپ کا جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی نیت سے اگر ہم اس عمل کو اور اس چیز کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارا یہ یقین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ چیز فرمائی ہے
کہ جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ پیدا ہو کے رہتا ہے، چاہے منی جو ہے وہ پتھر پہ ہی کیوں نہ گر پڑے۔ اللہ پاک جس کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس سے پیدا کرنا ہے، وہ وہاں سے بھی پیدا کر دیتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ چیز اپنا آپ عقیدہ بنا لیں۔ یہ جتنے بھی طریقہ کار ہیں، اگر آپ جو بھی طریقہ کار اپنا لیں، یہاں پہ ان طریقہ کار سے آپ 100% یہ امکان بنا لیں کہ جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے طریقہ کار، بے شک آپ اپنے جو ہے وہ عورت آپریشن کروا رہتی ہے، آپ طرح طرح کی جو ہے وہ میڈیسن یوز کرتے ہیں بچے کی پیدائش میں پابندی ڈالتے ہوئے، لیکن یہاں پہ یہ عقیدہ اپنا آپ بنا لیں کہ اگر اللہ پاک چاہیں تو اللہ پاک کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان چیزوں کے جو ہے وہ کبھی بھی یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، آپ ان کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنا عقیدہ جو ہے بالکل 100% یہ نہ رکھیں کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو 100% ایسا ہوگا۔ اللہ پاک پہ بھی آپ جو ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات سے آپ کبھی بھی جو ہے وہ نہ ہٹائیں کہ اللہ پاک اگر چاہیں تو ان چیزوں کے پردے کے بغیر، ان ساری چیزوں کے بغیر جو ہے وہ اولاد کو پیدا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ان 10 دنوں کے بعد اگر آپ ہم بستری کریں گے، جو ان 10 دنوں کے بعد عورت کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے 10 دنوں کے بعد اگر آپ ہم بستری کریں گے تو اس میں 100% امکان ہوتا ہے بچے کی پیدائش کا۔ اگر آپ اس سے پہلے کریں گے، جیسے ہی عورت جو ہے وہ ابھی فوراً جب اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہوتا ہے، اس کے جو 7 دن ہوتے ہیں اس میں اگر آپ ہم بستری کریں گے تو بچے کی پیدائش نہیں ہوگی۔ یہ ایک جو ہے وہ قدرتی طریقہ ہے، اس ذریعے سے آپ کر کے ہم بستری کر کے آپ جو ہے وہ بچے کی پیدائش میں وقفہ لا سکتے ہیں۔ دوسرا میتھڈ ہوتا ہے کہ جب آپ ہم بستری کرتے ہیں اور جب آپ ہم بستری کرتے ہوئے آپ کا انزال کا وقت بالکل قریب آتا ہے تو آپ اپنی جو انزال کا پیریڈ ہے وہ آپ اپنی منی عورت کے جسم میں نہ ڈالیں، بلکہ آپ انزال جو ہے وہ عورت کے جسم کے باہر کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ 80% امکان یہ ہے کہ اگر یہ عمل کریں گے تو اس میں بہت زیادہ یہ عمل ہوگا کہ اس میں آپ کسی صورت میں بھی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ ایک بہت زیادہ مشکل میتھڈ ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایسا نہیں کر پاتے، جس وجہ سے ان کا بچہ کی جو پیدائش ہے وہ نہیں رک پاتی۔ یہ ایک مشکل میتھڈ ہوتا ہے، کیونکہ جب فیلنگز ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت انسان جو ہے وہ ایک قسم کا بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے، تو اس وقت یہ اس کے لیے بہت زیادہ ممکن ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ بھی اسلام میں، شریعت محمدی میں یہ جائز ہے، لیکن اسے ناپسند بھی کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ 2 طریقہ کار تھے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طریقہ کار کو اگر آپ کریں گے تو 100% امکان تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اولاد یہاں پر ہم بذات مسلمان ہونے کے ہمارا جو ایک عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم اس چیز کو فالو کریں گے، اگر اس پہ ہم کسی بھی چیز سے ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں بظاہر اس دنیا میں، ہم اس پہ یقین ٹھہرا رہیں گے کہ اس چیز سے ہوتا ہے، تو وہ ہمارا عقیدہ غلط ہو جائے گا۔ عقیدہ یہ نہیں رکھنا، عقیدہ اللہ پاک کی ذات پہ رکھنا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کرنے میں میرے اللہ پاک کی محتاج ہیں۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ چھری کاٹ رہی ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم اور ارادے سے وہ کبھی بھی نہیں کاٹ سکتی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ دیکھ سکتے ہیں، چھری جو ہے وہ کاٹ رہی ہے لیکن اللہ پاک کا حکم اور ارادہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ اب سمندر بظاہر ہمیں لگ سکتا ہے کہ وہ ڈبو دیتا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے چل کے گئے ہیں۔ بظاہر ہر چیز، آگ جو ہے وہ جلانے میں اللہ پاک کی محتاج ہے، ہر چیز جلانے میں اللہ پاک کی محتاج ہے، دنیا کی ہر چیز کام کرنے میں اللہ پاک کی محتاج ہے۔ یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ اللہ پاک کی محتاج ہیں۔ جب اس کا حکم شامل نہ ہو تو یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جب یہ ساری چیزیں آپ اپنا عقیدہ ان چیزوں پہ 100% نہ رکھیں، جب بھی کوئی بھی چیز ہو جو ہوتا ہوا نظر آئے 70% امکان ہوتا ہے کہ وہ کر سکتی ہیں، باقی اللہ پاک کا اس میں امر شامل ہے۔ یہ 2 طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ اس سے ہم بستری کریں گے تو 100% امکان تو نہیں کہہ سکتے، لیکن 70% ہم امکان کہہ سکتے ہیں کہ ہم بستری نہیں ہوگی۔ باقی آپ سے گزارش ہے ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔